جی آپ سب لوگ ریڈی؟ ارسلان جی ارسلان السلام علیکم. آپ سب لوگ ریڈی ہیں؟ پریس کانفرنس کو سٹارٹ کریں. تھینک یو. سب سے پہلے تو ایک کلیریفیکیشن دے دیں آپ سب کو کہ اسپیکولیشنز چل رہی ہیں ریگارڈنگ مصباح's فیوچر، اور سب کو کلیئرٹی دینا چاہتے ہیں کہ یہ سب اسپیکولیشنز ہیں. کل اوبویسلی کرکٹ کمیٹی کا اجلاس ہے، مصباح بھائی اس اجلاس میں جائیں گے، ایکسپلینیشن دیں گے. وہ جو بھی ریکمنڈیشن دیں گی وہ ایک نارمل پروسیس ہے، وہ اپنی ریکمنڈیشن دیں گے اجلاس کے بعد. اس کے بعد ہی، اور وہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہو. تو سب کو پہلے تو کلیئرٹی دے دیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اسپیکولیشنز چل رہی ہیں. مصباح الحق پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ نیوزی لینڈ دورے کے بعد کل ہی جو ہے وہ لاہور پہنچے ہیں. اوپننگ اسٹیٹمنٹ دیں گے اور پھر ہم اس فلور کو اوپن کریں گے فار دا کوشچن آنسر سیشن. جی مصباح الحق. السلام علیکم. بہت شکریہ بدیس. سب سے پہلے تو ٹور کے بارے میں جو بھی بات کرنی ہے اس سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ پہلے ہی میں نے ایک بریک ایکسکیوز کے لیے نہیں آیا یا کوئی ایسی وہ کرنے نہیں آیا. آبویسلی وی لاس دا سیریز، جو بھی پرفارمنسز تھی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، ساری ٹیم کو ہے، مجھے بھی ہے. بیکاز جب آپ اتنا کچھ اچیو کرتے ہیں پاکستان کے لیے اور نمبر 1 آپ پوزیشن پہ پہنچتے ہو ٹیسٹ میں کھیلتے ہوئے، اور اس کے بعد اس طرح کی پرفارمنسز جب آتی ہیں تو یہ باقی لوگوں کے لیے چھوڑیں، ہمارے لیے یا میرے لیے کوئی ایسی پلیزنگ یا کوئی اچھی خوشی والی بات نہیں ہے. بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اس چیز کی، بٹ دس از ہاؤ اٹ از. کرکٹ گوز لائک دیٹ. اور میں یہاں پہ بالکل بھی اس چیز کے لیے نہیں آیا کہ کوئی ایکسکیوزز دوں، بٹ اٹ از امپورٹنٹ کہ جو کرکٹنگ فیکٹس ہیں، جو دنیا کی کرکٹ میں اس ٹائم پہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو آن ٹور چیزیں تھیں، پرفارمنسز ہماری جو اپ اینڈ ڈاؤن ہوئی ہیں، اس کے جو فیکٹس ہیں اس پہ بات کروں. اینڈ آئی ہوپ کہ جو کرکٹ کو سمجھنے والے ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں گے اور ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کیا کیا وجوہات ہیں، کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس طرح کی پرفارمنسز کیوں آئی ہیں. آئی تھنک یہ امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے سمجھنا، ہمارے لیے بھی سمجھنا اور جو فینس ہیں ان کے لیے بھی سمجھنا. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو ٹیم کی میں بات کروں گا. آئی تھنک ان ٹرمز آف ہارڈ ورک، کمٹمنٹ، جو کوچنگ ٹیم تھی یا جو پلیئرز تھے، جو بھی ہمارے پاس ریسورسز تھے، جو ٹائم تھا، گیون ٹائم پریپریشن کے لیے، آئی بلیو کہ ہم نے اپنی 100% ایفرٹ اس میں کی، سب نے کی. بٹ کرکٹ میں ہمیں پتہ ہے کہ سم ٹائمز جتنی بھی آپ کوشش کر لیں، پریکٹس کر لیں، رزلٹس آپ کو شاید اس طرح کے نہیں ملتے، کیونکہ لک کا فیکٹر بھی بہت ہوتا ہے اس میں. بینگ بیٹسمین آپ جتنی مرضی پریکٹس کر لیں، یو گو دیئر، ہو سکتا ہے پہلی گیند پہ آؤٹ ہو جائیں. اسی طرح فیلڈنگ کی بات ہے، آپ جتنی مرضی پریکٹس کر لیں، سم ٹائمز اٹس ناٹ گوئنگ یور وے، تو اٹس ناٹ گوئنگ یور وے. سو کافی ساری چیزیں ہیں جو اس میں میرے خیال میں جس کی وجہ سے ہم افیکٹ ہوئے. ٹاکنگ اباؤٹ اپوزیشن، آئی تھنک آپ سب کو پتہ ہے نیوزی لینڈ کی جو یہ پریزنٹ ٹیم ہے ون آف دا اسٹرانگسٹ ٹیم ہے، اور اسپیشلی ایٹ ہوم جو ان کا ریکارڈ ہے پچھلے 2 سالوں کا، 2.5 years، بڑا زبردست ریکارڈ ہے. اینڈ دے آر ناٹ پلئنگ ان ببلس، یہ بھی ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے. اوور آل آئی تھنک دے ہیو بین پلئنگ ایکسیلنٹ کرکٹ، اور اس کے سامنے ہم شاید اس طرح کی کرکٹ نہیں کھیلے، اپنے پوٹینشیل سے نیچے تھے، اور اس کی وجہ سے بھی ریزلٹس کافی افیکٹ ہوئے ہمارے. آئی تھنک
میں یہ ضرور چاہوں گا کہ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. کرکٹ کو 1-1.5 سال پہلے اور اب کی کرکٹ میں جو ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے جو آپ لوگوں نے بھی ریئلائز کیا ہوگا جب ہم نیوزی لینڈ میں گئے اور جب وہاں پہ کووڈ کی سچویشن ہوئی اور ایک لاک ڈاؤن کی ایک آئسولیشن کی سچویشن ہوئی اور جہاں پہ ہم نے 3 دن کے بعد پریکٹس کرنی تھی, اگلے 9 دن ہمارا کیمپ تھا, وہ بھی ہمیں آئسولیشن میں گزارنا پڑا. اور تقریباً 18 سے 19 دن ہم لوگ کمروں میں ہی ہم نے گزارے ہیں. وی کوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ, جس میں ہم نارمل جو ایک ایکسرسائز رننگ وہ تک نہیں کر پائے. رومز میں ہیں, رومز میں واک کر رہے ہیں, رومز میں سارا کچھ کر رہے ہیں. اور اوور آل ہماری سچویشن چھوڑیں, جو اوور آل دنیا کی کرکٹ اس ٹائم پہ ہو رہی ہے کووڈ کی سچویشن میں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمز کی پرفارمنسز اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہیں, اسپیشلی دی ٹورنگ ٹیمز. جہاں پہ بھی کرکٹ ہو رہی ہے انجریز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سچویشن میں ہم نے کیسے نکلنا ہے, کیسے چلنا ہے, ان پرفارمنسز کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں. بٹ فلکچویشن بہت زیادہ ہے اور جس کی وجہ سے آپ کے جو اینڈ ریزلٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. آئی تھنک ہماری جو پرفارمنس تھی یہیں سے اگر ہم دیکھیں اوور آل آن دا فیلڈ ہم نے مسٹیکس کی, ٹھیک ہے, ہم سے کیچز ڈراپ ہوئے, ہمارے سے جس طریقے سے بیٹنگ کرنی تھی بولنگ نہیں کر پائے. بٹ دین اگین ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جی ہماری جو سب سے جیسے ہم نے سٹارٹ کیا یہیں سے, ایک بندہ کووڈ کی وجہ سے جا نہیں سکا جو کہ ہمارا T20 میں شاید ہماری فرسٹ چوائس تھی, وہاں پہ ایز این اوپنر یا ٹورنامنٹ میں بہترین پرفارمنس فخر زمان نے کی تھی. وہاں جا کے آئی تھنک انجریز نے بہت زیادہ افیکٹ کیا ہمیں. سب سے بڑی جو ہمارے لیے وہاں پہ مسئلہ ہوا وہ بابر اعظم کا ہوا. Obviously, being the number 1 batsman in T20, I think that was a big miss for us. Or in Test cricket even, more reliable batsman in previous year, the way he performed in Australia, اور جس طریقے سے انگلینڈ میں اس نے پرفارم کیا, جس طریقے سے یہاں پہ اس نے رنس کیا, آئی تھنک دیٹ واز اے بگ لاس فار اس. ایسے ہی تھا ہمارے لیے جیسے کین ولیمسن کے بغیر نیوزی لینڈ ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہی ہوتی ہے, دونوں ٹیسٹ میچز, جس طرح کا اس کا کنٹریبیوشن تھا. بابر کا سیم رول تھا ہماری ٹیم میں, سیم پوزیشن تھی. تو آئی تھنک اوور آل یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا مورل جس کو کہہ سکتے ہیں کہ دھچکا تھا, مورلی بھی اور آن دا فیلڈ بھی آبویسلی اس پرفارمنس کا. آئی تھنک کہ یہ ساری چیزیں اس کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ دا ایفرٹ پٹ ان بائی پاکستان ٹیم, ہم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی. بٹ ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جو اپوزیشن تھی دے ور بیٹر دین ایس ان آل 3 ڈپارٹمنٹس, اور انہوں نے پروو کیا ہے پچھلے 2-2.5 سالوں سے. ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے لیکن انہوں نے اپنی جو وہ بہتر کرکٹ ہے وہ پریویسلی جیسے کھیلتے ہوئے آ رہے تھے اور وہ ریڈی تھے, ویسٹ انڈیز سے بھی کھیل رہے تھے, انہوں نے ہم سے بہتر کرکٹ کھیلی اور دے ڈیفیٹڈ اس. سو اوور آل بائی دا ایفرٹ آئی تھنک آف مائی ٹیم, کہیں بھی مجھے شک نہیں ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش میں کمی چھوڑی. بٹ وی لاسٹ ٹو اے بیٹر ٹیم, وی پلیڈ بیٹر کرکٹ. ظاہر ہے کافی چیزیں ہیں, آپ کو بھی چیزیں نظر آئیں, ہمیں بھی نظر آئیں, اینڈ وی نیڈ ٹو سارٹ دوز تھنگس. کوشش ہم نے کرنی ہے کہ آگے ہم نے امپروومنٹ لے کے آنی ہے, جس میں کہ میجر فیکٹرز ہمیں نظر آ رہے ہیں. فیلڈنگ کا بہت بڑا ایک فیکٹر تھا اور ہم نے اس کو بہتر سے بہتر کرنا ہے. اگین میں کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں یہ وہ فیکٹس ہیں جو شاید دل سے آپ سب لوگ یا کرکٹ جو کھیلنے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں, سمجھنے والے, وہ ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. یہ صرف میں بات نہیں کر رہا, دنیا کے سارے جتنے بھی بڑے کوچز ہیں اس ٹائم ٹیموں کے ساتھ, مارک بوچر ہے, مکی آتھر ہے, باقی بھی جتنے روی شاستری ہے, سب کو یہ
پرابلمس فیس ہو رہی ہیں اینڈ کووڈ از سم ہاؤ افیکٹنگ دا پرفارمنسز آف دا پلیئرس. ان کی فٹنس انجریز کا بھی بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ جو ببلز ہیں یہ مینٹلی اور فزیکلی بہت افیکٹ کر رہے ہیں پلیئرس کو, بٹ دیٹ از دا فیکٹ. ہم جتنا بھی آپ مجھے کہیں کہ جی آگے ایکسکیوز دے رہا ہوں میں یا کوئی ایسی چیز, تو ساری دنیا کو یہ مسئلے ہو رہے ہیں, اور ہم نے اس کا وے آؤٹ نکالنا ہے, ہم نے اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں, بٹ اسٹل آئی مین اٹس اے بگ فیکٹر. ہم بھی پریشان ہیں کہ ہم نے کیسے چلنا ہے اس میں, ایک ببل سے دوسرے ببل میں, اور پھر آئسولیشنز, اور پھر یو ہیو ٹو کیپ یور کوالٹی کرکٹ کی اور فٹنس کی, وہ بھی اس طرح رکھنی ہے بفور ایون گوئنگ ان ٹو اے سیریز. جو آپ کے کیمپس ہیں وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی جو فٹنس ہے یا فیلڈنگ ہے یہ چیزیں بہت افیکٹ کر رہی ہیں. آئی تھنک یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اوور آل ایک پیکج بن کے پھر آپ کی پرفارمنس کو میرے خیال میں ہماری پرفارمنس کو بھی افیکٹ کیا اس نے. جہاں تک بدیس نے پہلے بات کی کرکٹ کمیٹی کی, آبویسلی یہ ایک نارمل پریکٹس ہے. مجھے ظاہر ہے میں پہلے بھی ایک بی او جی کے سامنے بھی اپنی پرفارمنس کے حوالے سے جا کے میں نے ان کو بھی پریزنٹیشن دی, اور ان کرکٹ کمیٹی ایک نارمل پریکٹس ہے اور وہ ہوگی کل. اور سیم چیزیں جو سیم مسئلے ہیں یا سیم جو فیکٹرز ہیں, آئی تھنک آئی نیڈ ٹو جسٹ ٹیل دیم, اینڈ ہوپ فلی ایوری باڈی ہو نوز کرکٹ, جس کو جو انڈرسٹینڈ کرتا ہے ان ساری چیزوں کو, ان سارے فیکٹرز کو سمجھیں گے, اینڈ وٹ ایور ریکمینڈیشنز دے گیو اٹ ٹو دا بورڈ, فائن, دس از اپ ٹو دیم. آئی تھنک یہ ساری چیزیں تھیں جو ضروری تھیں آپ سب لوگوں کو بیفور وی گو ان ٹو کویشچن آنسر آپ کے سامنے رکھنی. اینڈ ناؤ آئی ایم ہیئر, جو بھی آپ کا سوال ہے اس حوالے سے. تھینک یو سو مچ مصباح الحق. سب سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اگر ایک سوال ہو جائے تو اس کو ریپیٹ نہ کریں تاکہ میکسیمم اپرچونیٹیز مل سکیں. پہلے ہم 2 کویشچنس لیفٹ سائڈ سے لے لیں گے, پھر رائٹ سائڈ سے. عمر کولسن اور سہیل عمران, پھر ہم ادھر آتے ہیں. مصباح بھائی, کانٹریکٹ آپ کا 3 سال کا ہے, لیکن ہر سیریز کے بعد آپ کا ایکسٹرا اسکروٹنی ہو رہی ہے, ریویو کیا جاتا ہے آپ کی پرفارمنس کو. ابھی آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بولا کہ ہمیں امپرومنٹ کی طرف پلان کرنا ہے. جب آپ کی ہر سیریز کے بعد اسکروٹنی ہوگی تو آپ کیسے لانگ ٹرم پلان کر سکیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک اسکروٹنی ہے اور ایک آپ نے انالیسس کرنا ہوتا ہے کسی بھی سیریز کا. انالیسس ضروری ہے, انالیسس آپ کو بھی کرنے چاہیے, اینڈ آبویسلی کرکٹ بورڈ ہیز اے رائٹ ٹو ڈو دا انالیسس کہ ہاں جی کیا چیز کیوں غلط ہو رہی ہے. میرے خیال میں اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. آبویسلی دیٹس امپورٹنٹ کہ آپ کی کمیونیکیشن گیپ نہ ہو, اچھی کمیونیکیشن, نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واقعی جو فیکٹرز ہیں, واقعی جو پرابلمز ہیں, جو ایشوز ہیں, ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ان کو بہتر انداز میں پلان کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں کمی رہتی ہے ہماری طرف سے, جہاں ہماری مسٹیکس ہیں, آبویسلی ان کو بھی سامنے لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آگے اس کو ریپیٹ نہ کر سکیں. آئی تھنک دیٹ از ویری ویلڈ پوائنٹ کہ ہمیں کانفیڈنس چاہیے, انسرٹینٹی نہیں چاہیے, کنٹینیوٹی چاہیے, بیکاز تھنگس ٹیک ٹائم. اور کسی بھی چیز کو امپروو کرنے کے لیے آپ بہت زیادہ ریئیکٹیو نہیں ہو سکتے. آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے چیزوں کو, پلیئرز کو بھی, ٹیم کو بھی. بہت زیادہ اس میں ینگ پلیئرز ہیں, ایکسپیرینس بہت زیادہ نہیں ہے, تو آبویسلی وہ اینڈ ریزلٹس جو ہم چاہتے ہیں اس کو آتے ہوئے شاید تھوڑا زیادہ ٹائم لگ رہا ہے. آئی تھنک یہ ہمارے لیے سب کے لیے ضروری ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, اور انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ جو اینڈ ریزلٹس ہیں وہ بھی فیور میں آئیں گے. مصباح, جتنی یہ تنقید بھی آپ کے اوپر ہوئی اور جس طرح عمر نے ذکر کیا کہ کرکٹ کمیٹی کا اجلاس اور اسکروٹنی اس طرح ہوتی ہے, آپ مینٹلی طور پہ کتنے کمفرٹیبل اس چیز کو محسوس کرتے ہو کہ ایک کرکٹ کمیٹی جس کا اپنا ایک اجلاس پچھلے 7-8 مہینے سے نہیں ہوا, نیا ان کا چیئرمین آتا ہے اور اس کا اپنا انہوں نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا, اور ایک اتنے مشکل حالات میں اگر کوئی ٹیم واپس آتی ہے اور اس کے ہیڈ کوچ اور بالنگ کوچ کو بلا کے ان کو گرل کیا جاتا ہے, تو یہ ایک مینٹلی آپ سیٹسفائیڈ ہو, یا اتنا تنقید ہونے کے باوجود آپ یہ ڈیسیژن بھی کر سکتے ہو کہ جی آپ نہیں ہوتا کچھ تو نہ ہو, میں اسٹیپ ڈاؤن ہوتا ہوں؟ دیکھیں یہ تو ابھی ہم پہلے اس کا انداز پہلے سے کوئی چیز مطلب ہے کہ اپنی طرف سے اخذ نہیں کر سکتے کہ یہ کرکٹ کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس میں
کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا پوچھیں گے. آبویسلی آپ ایک رپورٹ دیتے ہیں اور ایک اپنی طرف سے جو آپ کی فائنڈنگز ہوتی ہیں یا ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں. آئی ہوپ کہ اٹس ناٹ ٹو گرل سم ون, بیکاز وی آر دیئر ٹو ورک فار پاکستان کرکٹ. مل کے ہم نے کام کرنا ہے. انہوں نے بھی جو چیزیں دیکھی ہیں یا جو وہ امپرومنٹس دیکھنا چاہ رہے ہیں ٹیم میں, دے کم اپ ود دوز پازیٹیو ریکمنڈیشنس. اور جو کوئی کمی یا کوتاہی, جو غلطیاں اگر کوئی نظر آ رہی ہیں ان کو, تو دے ول شیئر اٹ ود اس. کیونکہ اگر یہ تو ایک لازمی سی چیز ہے کہ اگر ہم ری ایکٹیو ہوں گے اور خام خواہ چیزوں کو مطلب ہے وہ کریں گے, تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا پاکستان کی کرکٹ کو. ظاہر ہے پریشر ہوتا ہے اس پوسٹ پہ جہاں پہ میں ہوں یا ٹیم ہے یا وقار بھائی ہیں. دیر از پریشر obviously and we are disappointed, we are obviously depressed, جس وجہ سے کہ پرفارمنس جس طریقے سے ہوئی ہے, آپ کے جو رزلٹس آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں آئے آلریڈی. میرے خیال میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وی نو کہ یار دس از ناٹ آن. وی نیڈ ٹو امپروو ایز اے ٹیم, وی نیڈ ٹو امپروو ایز اے کوچنگ ٹیم. جو اینڈ ریزلٹس اور پرفارمنسز ہیں پاکستان ٹیم کی. یعقوب صاحب. جی مصباح, یہ تیسری سیریز ہے بڑی ٹیموں کے ساتھ آپ کی جو پاکستان ہارا ہے, تو آپ کو بھی 1.5 سال ہو گیا ٹیم کے ساتھ تقریباً. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لڑکوں کے میں وہ اسکل نہیں ہے سمجھنے کی؟ کتنی کو ڈسپوائنٹمنٹ ہے آپ کے, کیا جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں بچوں کو وہ بچے سمجھتے نہیں ہیں؟ لڑکوں سے آپ کتنے ڈسپوائنٹمنٹ ہے آپ کو بچوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ان ٹرمز آف دا کمٹمنٹ پلیئروں کی, وہ کوئی شک نہیں مجھے کہ اپنی طرف سے پوری ایفرٹ دے رہے ہیں, پوری جتنی بھی وہ کوشش کر سکتے ہیں ان پریپریشنز اینڈ ایوری تھنگ. اوور آل اگر آپ دیکھیں پاکستان کو نہیں, اوور آل بھی اگر آپ دیکھیں تو اٹس آلویز ڈیفیکلٹ فار اے ٹورنگ ٹیم. ڈفرینٹ کنڈیشنز میں موسٹلی ٹیموں کو مشکلات ہیں, چاہے وہ دنیا کی دوسری آسٹریلیا جیسی ٹیم بھی ابھی بھی دیکھیں کہ جب وہ سب کانٹیننٹ میں آتی ہے تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ پرفارمنسز کرنا. آئی تھنک اف اوور آل ہم دیکھیں تو کافی بہتری کی طرف جا رہی ہیں ہماری پرفارمنسز. اگر ہم نمبرز پہ جائیں, اینڈ رزلٹ صرف میچ کے رزلٹس نہ دیکھیں, ایون ان دس نیوزی لینڈ سیریز بھی, تو اگر آپ پچھلی ٹیمیں جو 2017 سے جنہوں نے ٹور کیا ہے نیوزی لینڈ کا اس جو ٹاپ کی نیوزی لینڈ کی ٹیم کے اگینسٹ, تو نمبرز کافی حد تک آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس بیٹنگ میں بھی اور باقی ڈپارٹمنٹس میں وہ بہت بہتر ہے. ان ٹیموں سے ہم نے بہتر کمپیٹ کیا. اور پہلے ٹیسٹ میچ میں جس طرح کی ٹیم کھیلی, ایون T20s میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ ون سائڈڈ افیئر چل رہا تھا. ایک میچ ہم نے جیتا T20 میں, 2 کلوز گیمز ہوئیں, حالانکہ ہم لوگ وداؤٹ فل اسٹرینتھ بھی تھے, انجریز تھیں, پوری طریقے سے ہماری پریپریشنز بھی نہیں تھی, پھر بھی ہم بڑے قریب تھے. ایسا نہیں تھا کہ جی ہمیں لگ رہا تھا کہ ون سائڈڈ افیئر چل رہا ہے اور ٹیم بالکل کمپیٹ نہیں کر پا رہی. تو اوور آل آئی تھنک ڈیفیکلٹیز ہیں, ایک جو ڈفرینٹ ہمارے جس کو کہیں کنڈیشنز کو اڈاپٹ کرنے میں ابھی بھی ہمیں پرابلمس ہو رہی ہیں. فیزز میں اچھی پرفارمنسز آ رہی ہیں. اوور آل وہ جو جیسے ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کو, کولیکٹیولی آپ کی وننگ پرفارمنس ہے وہ نہیں آ رہی, اور یہی بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. تو ہمیں آئیڈیا ہے اس چیز کا, 3 بڑی سیریزیں ہیں 3 بڑی ٹیموں کے ساتھ, وی آر ٹرائنگ ٹو امپروو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تو پہلے ایک ہمارا بڑا مسئلہ تھا آل راؤنڈر کا کہ نیچے ہمارے پاس نمبر 7 پہ یا نیچے کے نمبرز پہ ہمارے پاس وہ بیٹنگ لائن اپ اس طریقے سے پرفارم نہیں. تو آئی تھنک خوشی کی بات یہ ہے کہ فہیم نے کافی حد تک جس طرح کی اس کی پرفارمنس رہی ہے بہتری کی طرف گئے ہیں. آئندہ ہم باہر کھیلیں گے اگر, تو یہ ایک ہمارے لیے تھوڑا سا ایڈیڈ ایڈوانٹیج ضرور ہوگا. رفیق خان صاحب. مصباح, آپ کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بہت سلو ہے, بہت آپ پریشان سے لگ رہے ہیں. حالانکہ کوچ جو ہوتا ہے وہ تو ہلا شیری دینے والا ہوتا ہے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے وہاں پر ساری چیزیں نیگیٹو بتائی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا,
کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جس میں ہم نے کچھ کامیابی حاصل کی ہے. لیکن آپ لوگ گئے تھے وہاں پہ سیریز جیتنے کے لیے نہیں گئے تھے, آپ تو خیر سگالی کے طور پہ وہاں کھیلنے کے لیے گئے. آپ اوپن یہ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ ہم وہاں گئے ہیں, ہم نے وہاں جا کے سیکھا ہے, ہماری مطلب آپ تینوں شعبوں میں کہنے کہ ہماری خامیاں تھیں, تو کیا ایسا کچھ مطلب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ آپ خود بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمارے ساتھ وہاں پر کیا ہوا ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, چھلانگے مارنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. ظاہر ہے آپ ہلا شیری دیتے ہی ہیں تو آپ کی ٹیم فرام ڈاؤن اینڈ آؤٹ جاتی ہے, اور ٹیسٹ میچ آلموسٹ جو کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا اور آپ اس کو آخری 5 اوور تک لے جاتے ہیں, پھر آپ کی ٹیل اس طرح کی فائٹ کرتی ہے جو کہ پاکستان میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا. لاٹ آف پازیٹیوز میں نے پہلے ہی کہا, سب سے بڑا پازیٹیو آپ کے پاس فواد عالم نے رنز کیے زبردست, فہیم اشرف کی پرفارمنس, رضوان کی پرفارمنسز ان بوتھ فارمیٹس جو کنٹینیوٹی تھے, جس طریقے سے اس نے رنز کیے, میرے خیال میں یہ بہت بڑے پلسز ہیں ہمارے. اظہر کی اننگس آئی تھنک دا وے ہی پلیڈ ڈیفیکلٹ کنڈیشنز میں, آئی تھنک دیٹ واز اے پازیٹیو. پازیٹیو چیزیں کافی ہیں, پازیٹیو چیزیں ہیں, لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں چاہے بتاؤں یا نہ بتاؤں, جو فیکٹس ہیں جن کی ہماری پرفارمنس پہ افیکٹ ہوا ہے وہ میں ضرور بتاؤں گا, چاہے آپ دنیا ساری کہتے رہے کہ یہ جی یہ تو بہانے کر رہے ہیں, یہ نیگیٹو. دیز آر فیکٹس, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے. کوئی بھی اسپورٹس مین ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں 20 دن 19 دن مجھے کمرے میں بند کر دو اور اس کے بعد ایک ہفتے کی پریپریشنز کے ساتھ وہ کہے کہ میں ٹاپ ٹیم کو بیٹ کر دوں گا. یہ فرق پڑتا ہے آپ کی پرفارمنس پہ. آپ چاہے جتنا مرضی یہاں پہ آ کے کہہ لو نہیں 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 یہ نہیں ہے, یہ ہوتا ہے. 18-19 دن چھوٹی چیز نہیں ہے, اگر ہمیں 9 دن ملتے تو شاید ہماری پرفارمنس بہتر ہوتی ہے. اسٹل میں کہوں گا کہ جس قسم کی نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے اور جو ان کی پرفارمنسز ہیں, ون آف دا ٹاپ ٹیم ہے وہ اس ٹائم دنیا کی, نمبر 1 ہوگی وہ ٹیسٹ میں, اور اپنی کنڈیشنز میں تو وہ جب نمبر 7-8 پہ بھی تھے تو اس وقت بھی وہ دنیا کو ٹف ٹائم دیتے تھے. تو یہ فیکٹس ہیں. جہاں تک میری باڈی لینگویج کی بات ہے تو میں نے تو انکریج کیا ہے ٹیم کو, پوری اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ ہم ہر سچویشن میں لڑتے ہوئے جائیں. ہم اگر ہارتے بھی ہیں تو ہمیں کم از کم یہ ہو کہ ہماری طرف سے فائٹ ہو, ہم پوری اپنی ایفرٹ کریں. اور میرے خیال میں سوائے آخری ٹیسٹ میچ کے آپ نے ہر میچ میں دیکھا کہ ٹیم نے گیو اپ نہیں کیا, اینڈ آئی تھنک دیٹ واز دا بگیسٹ پلس فار اے ٹیم. اور اب یہ ٹیم کرتی رہتی ہے تو اس کی امپرومنٹ ہوتی رہتی ہے, اور آپ کہیں نہ کہیں آپ اس چیز کو اچیو کرتے ہیں جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. تھینک یو. ان سعید اور یوسف انجم. مصباح, کل کرکٹ اکیڈمی کا اجلاس بھی ہے تو انہوں نے اپنی بھی تیاری کی ہوگی, تو آپ کل تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ محمد عامر نے ریٹائرمنٹ لی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے رویے کی وجہ سے جب ریٹائرمنٹ لیا پاکستان ٹیم میں یس باس کرنے والے جو ہیں وہ رہیں گے, تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں محمد عامر کی اپنی ایک رائے ہے. آئی تھنک کہ میں نے ہمیشہ رسپیکٹ کی ہے پلیئرز کی, چاہے وہ سینئر ہوں جونیئر ہوں جو ٹیم میں کھیلتے ہیں. میں کپتان تھا جب محمد عامر 2016 میں واپس آئے, ہر چیز کو سائڈ پہ رکھ کے اس کو ویلکم کیا پاکستان کے لیے, سپورٹ کیا اس کو. جب میں ایز اے کوچ بھی آیا تو سپورٹڈ ہم. انگلینڈ سیریز سے پہلے مجھے یاد ہے کہ اس کا ایک پرسنل ایشو تھا جس کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتا تھا انگلینڈ, اور میں نے اس کو پورا کوشش کی کنونس کرنے کی کہ عامر آپ جیسے بھی آپ لیٹ آ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں. ایز اے سینئر پرو آسٹریلیا میں ہر جگہ پہ اس کو ہمیشہ سپورٹ کیا, اور وہ انیشیلی نہیں گیا انگلینڈ, لیکن بعد میں وہاں پہ جب وہ اپنے اس پرسنل ایشو سے باہر آ گیا پھر اس کا مجھے میسج آیا تو پھر اس کو ہم نے ریکال کیا. وہ کار بھائی نے بھی ریکال کیا کہ ٹھیک ہے ہمارا ایک سینئر پرو بالر ہے اور ہمیں چاہیے ایز بالر. وہاں پہ جا کے عامر کھیلتے ہیں, انجرڈ ہو جاتے ہیں, تھوڑی سی فارم بھی اس کی ایسی تھی, پھر وہ واپس آتا ہے یہاں پہ کھیلتا ہے اس انجری سے. اور زمبابوے کے اگینسٹ سمپل ریزن دی تھی کہ کیونکہ ہم نے اسنان کو کھلانا ہے, ہم نے حارث روف کو کھلانا ہے, اور ان ینگسٹرس کو کھلانے کی وجہ سے ہم عامر کو اسی لیے اس سیریز میں کنسیڈر نہیں کر رہے تاکہ ان کو ہم پوری سیریز کھلا سکیں. موسیٰ نے بھی آبویسلی کھیلنا تھا. اس کے بعد ایک سمپل سی چیز ہے, آپ نے دیکھا اسی دوران میں ہمارا T20 ٹورنامنٹ ہوا. کمنگ بیک فرام انجری عامر کی فارم پہلے 6 میچ وہ نہیں کھیلے, وہاں پہ 5 یا 6 میچ. وین ہی پلیڈ
وہی اس کی جو پرفارمنس یا اس کی جو بالنگ وہ اپنے بیسٹ پہ واپس نہیں آئے. ایک سٹیج پہ ایسا ہوا کہ نارتھرن کی ٹیم میں ہی وازنٹ ایبل ٹو بیسیکلی گیٹ ان دا سائڈ. وہاں پہ بھی اس سے دوسرے جو لڑکے ہیں وہ کھیل رہے تھے تو ان کی پرفارمنسز بہتر. تو سمپل سی چیز تھی. ہم نے انگلینڈ میں وقار بھائی نے اور میں نے عامر سے بالکل کلیئرلی یہ بات کی تھی کہ یو آر آور سینئر, یو آر آور اسٹرائک بالر, اور آپ سے ہمیں یہی امید ہے کہ اگر آپ T20 کھیلتے ہیں تو 4 اوور آپ یو گو آل آؤٹ, فل تھروٹل پہ جائیں, آپ وکٹس لیں اور ہمارے لیے جو بھی آپ سوئنگ کرتے ہیں اوپر سے وہ یہ آپ کا رول ہے. اگر یہ نہیں ہوتا ہے آپ اپنی جو آپ کی پیس ہے 87 88 پہ آپ بال کر سکتے ہو, اور اگر آپ 81 82 پہ بال کریں گے تو اٹ از ناٹ پاسبل. ہمارے لیے بڑا, ہماری ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے, کیونکہ اب شاہین جس طرح کی پرفارمنس دے رہا ہے, حسنین نے جس طرح کی پرفارمنس دی ہے, حارث روف جس طرح بولنگ کر رہا ہے, تو آئی تھنک کمپٹیشن از دیئر. آپ نے ان کو کمپیٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ان کی پرفارمنس کے باوجود آپ کہ سینئر بالر کو پریفرنس دیں اور پرفارمنس نہ ہو. تو اٹ واز سمپلی آن پرفارمنس. جب تک یہ ٹیم اناؤنس ہوئی ہے عامر کی وہ فارم نہیں تھی, وہ اپنے فل اس پہ بالنگ نہیں کر رہا تھا. نتھنگ پرسنل. وقار یونس کے بارے میں جتنی باتیں ہوئیں کہ وقار یونس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. دیکھیں 6 کوچ تھے جو سلیکٹر تھے, میں چیف سلیکٹر تھا, کپتان تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی کوئی ایک بندہ آل آؤٹ جا کے ڈیسیجن کر لے کسی پہ بھی. اٹ مینس کہ نو بڈی واز سپورٹنگ آن دا بیسس آف پرفارمنس. تو یہ کہنا کسی کا کسی ایک کو اس کو کوئی اور رنگ دینا, آئی تھنک یہ میری سمجھ سے باہر ہے. کیوں عامر نے ایسا کیا, نہ کبھی عامر کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا رویہ رہا ہے نہ کچھ. آئی تھنک سمپل عامر کے لیے یہ تھا کہ یو شوڈ ہیو جسٹ گون بیک, اپنی پرفارمنس, اپنی بالنگ اور اپنی فارم آگے پروو کرتا اور سمپلی گیٹ بیک ان دا ٹیم. آئی تھنک باقی چیزیں ارریلیونٹ ہے, باقی ساری باتیں. جی دیکھیے ہوم ورک تو تب آپ کرتے ہیں جب آپ نے کوئی جا کے کوئی اپنی طرف سے چیزیں کرنی ہو. اٹس ویری سمپل. فنگر ٹپس پہ ہیں آپ سب کی بھی, ہماری بھی. جو پرفارمنس ہے, جو چیزیں ہیں, جو فیکٹس ہیں, کوئی ہم نے اپنی طرف سے بنا کے چیزیں وہاں پہ نہیں کرنی. تو ہوم ورک جو سوال وہ کریں گے. ہم نے کرکٹ جو بھی ڈیسیجنس کیے ہیں وہ کرکٹنگ اس پہ کیے ہیں. جو بھی ہماری اگر ہم نے پرفارمنس اوپر نیچے ہوئی ہے وہ بھی سب ہمیں پتہ ہے کہ کیوں ہوئی ہے, کیسے ہوئی ہے. تو آئی تھنک آئی ول گو ود دا فیکٹس. جو بھی فیکٹس ہوں گے ان کو بتاؤں گا اینڈ اس کو پورے طریقے سے ایکسپلین کروں گا, اینڈ دین obviously it's up to them. تھینک یو. 1.25 سال سے آپ پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں. بطور ہیڈ کوچ, بطور چیف سلیکٹر, آپ نے جو چاہا اس کو ٹیم کو انتخاب کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 1.25 سال میں ہم ایک سیریز بھی, ہم اوے سیریز نہیں جیت پائے, تو کہاں غلطیاں دیکھتے ہیں, اور کوئی اب ایسا فیصلہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ سلیکشن میں یا کسی اور طریقے سے آپ تسلیم کریں گے کہ بطور ہیڈ کوچ اس سے غلط فیصلے بھی ہوئے, اور نمبر 7 سے اب نمبر 1 کا سفر کتنا ہمارے لیے مشکل ہوگا اور کتنا ٹائم اس کے لیے چاہیے ہوگا؟ دیکھیں جو فیوچر کی آپ کی پریڈکشنز ہوتی ہیں یا وہ ہوتی ہیں, آپ اس کے لیے پلان ضرور کرتے ہیں, لیکن آپ کوئی اس کو ٹائم نہیں دے سکتے کہ جی کیسے آپ وہاں تک پہنچیں گے. ظاہر ہے ہمارے لیے, میں نے پہلے ہی کہا, بڑی ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں. جو رزلٹس ہمارے آنے چاہیے تھے وہ نہیں. ایک ٹیسٹ انگلینڈ کا جہاں سے ہمارے ہاتھ سے نکلا وہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ ایک ٹیسٹ وہ سیریز آپ جیتے ہوتے تو دیٹ وڈ ہیو بین اے ڈفرینٹ سینیریو, اور بالکل ایسی جگہ پہ آپ کے ہاتھ کے ایک سیشن میں آپ کے ہاتھ سے وہ ٹیسٹ میچ نکل گیا. اسی طرح نیوزی لینڈ کا پہلا ٹیسٹ جس طریقے سے ٹیم نے فائٹ آؤٹ کیا جو بھی تھا, آئی تھنک فرام دیئر ڈرا بھی ایک جو ہے وہ بہت بڑی ایک ہماری ٹیم کے لیے ایک مورال بوسٹنگ بھی ہوتی. تو چیزیں ابھی شاید رزلٹ اینڈ رزلٹس میں نے پہلے کہا نا نہیں آ رہے, لیکن کہیں نہ کہیں امپروومنٹ ہے, کہیں نہ کہیں آپ اس طرف جا رہے ہیں, آپ کمپیٹیٹیو ہیں, آپ ایسی سچویشنز میں آ رہے ہیں جہاں آپ چانس کریٹ کر رہے ہیں. تو جہاں تک سلیکشن کی بات ہے, آئی تھنک جب آپ کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں, کھلاتے ہیں, تو بڑا آسان ہے. پرفارمنس دیکھ کے تو ہر کسی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط جو ہے سلیکشن کر دیا ہم نے. لیکن پہلے شاید کوئی بھی نہیں بتا سکتا کسی کو سلیکٹ کرنے سے پہلے اس کی پرفارمنسز کہ یہ بھائی انٹرنیشنل کرکٹ میں آئے گا یا ادھر
परफॉर्मेंसेस की होगी या नहीं होगी. आई थिंक कि जो मैंने पहले बात की क्रिकेटिंग फैक्ट्स लॉजिक्स पे कोशिश की है कि सिलेक्शन की जाए और मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ. ठीक है, मिस्टेक्स होती हैं कई दफ़ा, आपको बाद में थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ ये गलती है, बट आई थिंक ओवरऑल जो भी कोशिश ये थी कि बेहतर से बेहतर. आई थिंक डिसीजंस ठीक थे, बट उस तरीके से हमारे रिजल्ट्स नहीं आए. मिसबा, पीसीबी ने आपके नया तजुर्बा किया था, हेड कोच भी और चीफ सेलेक्टर भी. जिस तरह अभी आपने बताया कि इंग्लैंड के बाद इतने नाकदीन ने आप पर गोलाबारी की तो आपको एक ओहदा स्टेप डाउन करना पड़ा चीफ सेलेक्टर का. इस बार भी आप पर काफ़ी नश्तर बरसाए जा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ तक कह दिया गया है कि आपको फौरी क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद सीधा हेड कोच और चीफ सेलेक्टर लगाया गया और आपने किसी स्कूल तक की कोचिंग नहीं की? तो ना आप इस तरह, क्या आप समझते हैं कि ये क्या इस पर आपका मौक़िफ़ है? देखिए, बात यह है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर इंसान अपने ज़र्फ़ के मुताबिक बोलता है. जब आप बोलते हैं ना तो आप बेसिकली दूसरे के मुताबिक नहीं बोल रहे होते, आप अपने अंदर अपना अंदर दिखा रहे होते हैं. तो जो बोल रहे हैं इस तरह की चीज़ें वो बोलते रहें, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं. मेन जो फोकस है मेरा वो यही है कि जो भी पाकिस्तान टीम के लिए या उसकी बेहतरी के लिए कर सकता हूँ वो करूँ, अपनी पूरी एफर्ट्स करूँ. तजर्बे की बात जो हो रही है या ये सारी चीज़ें, आई थिंक लोगों को नहीं पता कि मैंने किस तरीके से टीमों को डेवलप किया है, किस तरीके से डिफरेंट टीमों के साथ रहा हूँ. आप सब लोगों को पता है किन किन टीमों को कहाँ से कैसे डेवलप किया है. एक्सपीरियंस इस लिहाज से बहुत है, वरना आपके सामने बड़े कोचेस हैं जिनका कोचिंग में बड़ा तजर्बा है और जो जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेस हैं दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज देयर. आई थिंक उसको उस पे रिएक्ट करने पे अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं करनी चाहिए. कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे हाथ में, जो मेरे हाथ में जो चीज़ें, जो मेरे हाथ में एक जो काम मुझे मिला हो उसके लिए मैंने बेहतर से बेहतर अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है, एंड आई एम फोकसिंग ऑन दैट. मिस्टर भाई, क्रिकेट कमेटी के इजलास में आप कल पेश भी हो रहे हैं और उन्होंने बकाया तौर पर कहा है कि हम सवालात भी करेंगे, लेकिन चेयरमैन क्रिकेट कमेटी तो चेंज हो रहे हैं, नीचे वही लोग बैठे हुए हैं. तो क्या आप अभी तक उन लोगों को पिछले 1-1.5 साल के अंदर सेटिस्फाई करने में नाकाम रहे हैं, जो वो आपको हर सीरीज़ के बाद आपकी परफॉर्मेंस को ओवरव्यू करने के लिए, और एक समझते हैं कि एक्स्ट्रा बर्डन और एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जा रहा है टीम मैनेजमेंट के ऊपर? देखिए, आई थिंक कि नया टूर है, इसको रिव्यू करना है हमने. न्यूजीलैंड टूर को रिव्यू करना. पीछे जो था वो पहले की परफॉर्मेंस रिव्यू थी, तो इट्स नॉट समथिंग कि यार जिसको हम कहें कि नहीं होनी चाहिए. होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए. बट ऑब्वियसली मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि बैठ के हमें डिस्कस करना चाहिए और रियलिस्टिकली फैक्ट्स बेस हमारे एनालिसिस हों और उस पे रिकमेंडेशन हमारी होनी चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट को जिसका फ़ायदा हो. हमें उन सारे फैक्टर्स को ज़हन में रखना चाहिए. कोई एक फैक्टर नहीं होता, कोई एक मिसबाउल हक वजह नहीं हो सकता परफॉर्मेंस की. आई थिंक बैट्समैन से अगर रन्स नहीं हो रहे या परफॉर्मेंस नहीं हो रही है या हमारी पिछले इतने सालों से अवे टूर्स पे परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही हैं, तो इसके पीछे जो मेन और रीजंस हैं, फील्डिंग में अगर प्रॉब्लम्स हैं हमारी या फिटनेस पे प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके पीछे जो मेन रीजंस हैं, जो डीप डाउन है, जब तक उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा, एक बंदे के मेरे ख्याल में आने से या बदलने से चीज़ें नहीं बदलती. सिस्टम हमें वो सारे फैक्टर्स को रियलिस्टिकली ऑनेस्टली बैठ के एड्रेस करने की ज़रूरत है. और मेरे ख्याल में वो कर सकते हैं. क्रिकेट कमेटी में क्रिकेटर्स हैं, दे नो, उन्होंने क्रिकेट खेली भी है, समझते हैं भी हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को, और वो बेहतर सजेशंस कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को. आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्रिकेट कमेटी में बहुत क्वेश्चंस हो गए हैं, अगर किसी और के और क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछे. और दूसरा है कि सवाल बहुत ज़्यादा, आई नो हम बहुत देर बाद आए हैं, तो जिनके नहीं ले सकेंगे उनसे माजरत. एजाज वसीम बाकरी और अब्दुल कादिर ख्वाजा. मिसबा, मोहम्मद आमिर के हवाले से आपने तफसीली जवाब दिया. वो कहते हैं कि मैं आईसीसी वनडे रैंकिंग में अभी भी टॉप 10 के अंदर शामिल हूँ,
दूसरी तरफ से वो ये मिसाल देते हैं कि तो वनडे तो हम नहीं खेल रहे ना भाई, हम तो T20 और टेस्ट खेलने गए। दूसरा वो ये कहते हैं कि जी हारिस रऊफ जो हैं उनको T20 लीग्स की बुनियाद के ऊपर टीम के अंदर शामिल किया गया, और वो ये कहते हैं कि मिसबा और वकार ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इंटरव्यू में कहा कि मैं लीग खेलकर पैसा कमाना चाहता हूँ। एक तरफ वो ये कहते हैं कि जी बाज़ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंस ना होने के बराबर है, और दूसरी मेरी परफॉर्मेंस है तो ज़ाती अनाद की बुनियाद के ऊपर मुझे बाहर निकाला गया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रीवियस जो परफॉर्मेंसेस हैं वो मैटर करती हैं, लेकिन आपकी करंट फॉर्म मैटर करती है कि करंटली आप कैसे बॉलिंग कर रहे हैं, वरना तो कोई भी बंदा जो है वो मेरे ख्याल में टीम से बाहर ना होता। करंट मैंने आपको पहले बताया कि उसकी करंट फॉर्म जो है, जो करंट बॉलिंग है वो उस तरह की नहीं थी, बाकी बॉलर्स की बेहतर थी। हारिस रऊफ को आप देख लें, वो T20 टूर्नामेंट में वो और शाहीन शाह टॉप पे थे। सेम T20 टूर्नामेंट आमिर भी खेल रहा था, और उसकी जो बॉलिंग की क्वालिटी है, मैं आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, आमिर इज़ अ क्वालिटी बॉलर, मैंने पहले भी कहा, और हमारी कोई ऐसा, मैं अभी भी, उसने रिटायरमेंट ली है, मुझे अभी भी कोई उससे वो नहीं है, अभी भी वो खेलता है और अपनी बेस्ट पे होता है, तो मैं उसको वेलकम करूँगा इस सारी चीज़ों के बावजूद भी। दूसरी आपने बात की कि मैंने कभी ये बात नहीं की कि मुझे टेस्ट में जब आमिर रिटायरमेंट ली तो आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड हिज डिसीजन, मैंने कभी ये नहीं कहा जी उसने इसलिए ले ली, उसने इसलिए ले ली, इट्स हिज पर्सनल डिसीजन। बट जो भी आप फॉर्मेट खेल रहे हैं एज ए सीनियर प्लेयर, ये हमेशा मेरी आमिर से भी बात है, वहाँ बाकियों से भी, एज ए सीनियर प्लेयर यू आर देयर, जैसे मोहम्मद हफीज़ है, यू हैव टू लीड द टीम, जो भी आपकी, आपने लीडिंग परफॉर्मेंस देनी, आप सर्वाइविंग उसमें नहीं रह सकते कि ये एक मैच में परफॉर्मेंस की, 4 मैचेस में नहीं की, एक में जोर, ये आपको चैलेंज लेना है एज अ सीनियर प्लेयर। सो इफ आमिर कम्स इन दैट, अभी भी यकीन करें मेरे दिल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आमिर ने ये कह दिया वो कह दिया, इज़ मोर वेलकम, अच्छी परफॉर्मेंस देता है, अच्छी फॉर्म में है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है, वी ऑलवेज टेक हिम इन द टीम, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मिस्टर भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है कि आपने नो डाउट पाकिस्तान के बेहतरीन कप्तान थे, नंबर 1 टेस्ट टीम थी, 26 टेस्ट मैचेस जितवाए, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से कितने मुतमईन हैं? और क्रिकेट कमेटी का, माजरत के साथ मैंने शुरू से सोचा हुआ था सवाल, तो क्रिकेट कमेटी का जो इजलास है वो कल जो आपसे सवालात होंगे, तो अगर वो तजवीज़ देते हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आपको हटाया जाए, तो इसका आप पे क्या रिएक्शन होगा और आप क्या रिएक्शन देंगे, और इस पर उससे पहले खुद फैसला करेंगे? और दूसरा ये है कि सर, मिकी ऑर्थर से कभी आपने आपको बेहतर कोच समझा या वो बेहतर थे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने कंपैरिजन अपना किसी के साथ नहीं किया। आई थिंक हर बंदे का अपना एक रोल होता है। मिकी ने अच्छा काम किया पाकिस्तान के लिए, और वट एवर सर्विसेज गिवन फॉर पाकिस्तान, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम, मैं उसके साथ कभी कंपैरिजन नहीं करता। दूसरी जो चीज़ है, क्रिकेट कमेटी की रिकमेंडेशंस, दैट इज़ नॉट इन माय कंट्रोल, वट एवर दे थिंक आफ्टर लिसनिंग टू, जो भी है वो जो भी रिकमेंडेशन देते हैं, और क्रिकेट बोर्ड कोई भी डिसीजन करता है तो वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो उन्होंने करनी है, मैं अपना जो एक ऑनेस्ट मेरी ओपिनियन है वो ज़रूर दूंगा हर चीज़ पे। अपनी परफॉर्मेंस की बात जहाँ तक आप करते हैं, मैंने पहले ही कह दिया कि डिसअपॉइंटमेंट है, इन टर्म्स ऑफ एंड रिजल्ट्स डिसअपॉइंटमेंट है। सर्टन चीज़ों पे वी आर गोइंग टूवर्ड्स, आई थिंक एक बेहतर उस साइड पे हम जा रहे हैं, बट स्टिल कलेक्टिवली एज अ टीम जो एंड रिजल्ट्स हैं वो नहीं हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो मैं चाहता हूँ या जो आप सब चाहते हैं और जो पूरा पाकिस्तान चाहता है। जी हाफिज़। मिसबा, अगर हम बात करें, जब आप आए थे तो ऑलमोस्ट ऐसी बातें, बहुत सी बातें की गई कि कोचिंग का पता नहीं है, सारा कुछ, इस सब को छोड़ के अगर हम अब तक देखें, इस जो 1.5 साल में अपने सिलेक्शन की, उसमें आप समझते हैं कहीं ना कहीं गलती हुई? जैसे अहमद शफीक ने एक परफॉर्मेंस दी और वो टीम में आ गया, किसी कल T20 परफॉर्मेंस के बावजूद से किसी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया। इसी तरह नसीम शाह की मिसाल हमारे सामने, अब तक वो
اس طرح توقعات کے مطابق پرفارم نہیں کر پائے. جبکہ دنیا کو اگر ہم دیکھیں جو ان کے جو پلیئرز آتے ہیں وہ نیچے سے سیکھ کر آتے ہیں, لیکن یہاں ہمیں لگتا ہے کہ جب بھی کوئی سیریز ہوتی ہے کوچنگ کے حوالے سے بات کریں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بہتری آ رہی ہے, پلیئرز کے حوالے سے بات کریں وہ ہر شکست کے بعد یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سیکھ رہے ہیں. تو اس سیکھنے کا عمل کب تک جاری رہے گا؟ اور دوسرا اگر ساؤتھ افریقہ کی سیریز آ رہی ہے اگر وہ کنٹینیو کیا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا پلان ہو؟ دیکھیے سب سے پہلے تو سلیکشن کی بات کروں گا. عبداللہ شفیق کو سلیکٹ کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بندے نے ڈیبیو کیا گریڈ 2 میں, اس نے پروف کیا, ایک انڈر 19 سے ایک پراپر چینل سے آ رہا تھا, 100 کیا, فرسٹ کلاس کے ڈیبیو پہ 150 کیا, T20 کے ڈیبیو پہ 100 کیا, اور وہ ینگ ضرور ہے بٹ جو اس کی پرفارمنسز بہت میچیور تھیں. اگر آپ T20 ٹورنامنٹ میں دیکھیں تو عبداللہ شفیق آفٹر رضوان آفٹر فخر زمان آپ کے جو یہ ٹاپ کے اوپنرز تھے, بابر اعظم, ہی واز اندر ون جو کہ نمبر 3-4 پہ تھا. اس کی اسٹرائک ریٹ بھی 135-36 کا اسٹرائک ریٹ تھا. اس کی جو ایوریج تھی اس ٹورنامنٹ میں وہ بھی ود آل ادر ٹاپ کے جو اوپنر تھے, اس وجہ سے اس کو پک کیا گیا. اس کو بائی لکنگ ایٹ ہز ریکارڈ کہ یار اسے فرسٹ کلاس میں بھی 100 کیا, کہ ٹیکنیکلی بھی سالڈ ہے, ٹیمپرامنٹ اچھا ہے. پھر ڈیبیو پہ T20 میں 100 کرنا, پھر ڈیبیو پہ جب وہ T20 کھیلا ہے پھر بھی اس نے اسکور کیا. میں اس چیز کو بلیو کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے ایگزامپلز موجود ہیں. ہم صرف اسٹرائک ریٹس کے چکر میں جو ہم سوچ رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ ایون شرجیل خان جیسا جو بیٹسمین تھا اس سے اس کی ایوریج اور اسٹرائک ریٹ بہتر تھا اس ٹورنامنٹ میں. اور حفیظ کی مثال آپ کے سامنے ہے, جو کنونشنل کرکٹ کھیلتے ہیں, جو کرکٹنگ شاٹس کھیلتے ہیں پلیئر, جو کہ ہر فارمیٹ کے اچھے پلیئر ہیں, ایون T20 میں بھی وہ بہتر پلیئر ہیں, کیونکہ وہ آپ کو ایک کنسسٹنسی بھی دیتے ہیں, اسٹیبلٹی بھی دیتے ہیں. ایگزامپلس دنیا میں موجود ہیں. بابر اعظم نمبر 1 بیٹسمین ہے T20 کا, وراٹ کوہلی T20 میں ٹاپ 2-3 بیٹسمینوں پہ رہتا ہے. وہ ہر فارمیٹ کا پلیئر ہے, وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جا کے وہ اٹھا کے مارتا ہے. ایون روہت شرما, دنیا کے جتنے ٹاپ پلیئر ہیں وہ تینوں فارمیٹس کے اچھے پلیئر ہیں, وہ T20 میں بھی اچھے پلیئر ہیں. تو عبداللہ شفیق کو پک کرنے کے پیچھے بھی یہی سائیکی تھی. اگر فرینچائزیں نہیں کر رہی ہیں ایسا, تو فرینچائزیں تو محمد رضوان کو بھی پچھلے 3 سال سے نہیں کھلا رہے ہیں, کہ جس نے انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی پروو کیا اس پہ چانس نہیں رہے, اس کی جگہ کسی نہ کسی اور کو آپ کھلائے جا رہے ہیں اور اس کو آپ پروموٹ نہیں کر رہے, اس کو آپ چانس نہیں دے رہے. جب اس کو اوپننگ پہ چانس ملا ہے ٹورنامنٹ میں, اس نے باقی سب اوپنروں سے زیادہ رنز کیے, نیوزی لینڈ میں وہ اتنا اچھا کھیلا ہے. تو آئی تھنک یہ سائیکی ہمیں بدلنی پڑے گی کہ صرف جا کے گھمانے والے وہی اوپنر ہمیں چاہیے. جب کوالٹی بالرز کے سامنے آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس کرکٹنگ شاٹس ہونے چاہیے, آپ کے پاس بہتر ٹیکنیک ہونی چاہیے, تبھی آپ اس لیول پہ کنسسٹنٹلی پرفارم کر سکتے ہیں. لاسٹ کوشچن ہے تشام سر. مصباح جی, نسیم شاہ بھی میں ابھی بھی مانوں گا کہ نسیم شاہ وہ اس لیے پک نہیں ہوا تھا کہ ہی واز اے ینگ بالر ایٹ دیٹ اسٹیج. وہ اس لیے پک ہوا تھا کہ ان پیس ان ٹرمز آف وکٹس 4 میچوں میں اس کی ٹاپ وکٹس تھی اس ٹائم پہ. اور ہمارے پاس جو ایک آپ کا بالنگ اٹیک بنتا ہے اس میں سمپل ہوتا ہے کہ ایک آپ کے پاس لیفٹ آرم سیمر ہے, سوئنگ بولر ہے, دوسرا آپ کے پاس عباس کی صورت میں اچھا سیم کرنے والا ہے, کنٹرول دیتا آپ کو, تیسرا بالر آپ کو ایسا چاہیے جو ڈفرینٹ ہو ان سے. 140+ والے آپ کے پاس بالر نہیں ہیں, ابھی کوئی اور ایسا بالر آپ کے پاس ڈیولپ نہیں ہے. وہ اس ٹائم پہ آپ کا بیسٹ تھا. ٹھیک ہے ویٹ ورس پہ اس کی پرفارمنس اس طریقے سے نہیں ہے, لیکن ہوم سیریز جب وہ کھیلا ہے تو آپ دیکھ لیں سری لنکا کے اگینسٹ بھی, بنگلہ دیش کے اگینسٹ, جن کنڈیشنز میں وہ بالنگ کرتا ہے وہ آپ کا میچ ونر تھا. اینڈ آئی تھنک کہ 2 میچوں کی بنیاد پہ پھر وہی بات ہے, ہمارے پہ کرٹیسزم ہوتا ہے بٹ 2 میچوں کے بعد ہم جو ہے نا وہ رائٹ آف کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی کو. ٹائم لگتا ہے. آپ دیکھیں دنیا کے جتنے بھی بالر بنتے ہیں ابھی 10 ٹیسٹ بھی نہیں ہوئے اس کے. میں ابھی بھی بیک کرتا ہوں اس کو, ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی بھی پاکستان کے لیے ایسٹ ہے اور انشاءاللہ وہ آگے پرفارمنس کرے گا. جی ساؤتھ افریقہ سیریز ڈیفینیٹلی پلان کریں گے, ڈیفینیٹلی دیکھ رہے ہیں, ڈومیسٹک کے پرفارمر بھی ہیں, یہاں کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ یہ ہمارے لیے اچھا موقع ہے ہماری ٹیم کے لیے. جب آپ ہوم کنڈیشنز میں آتے ہیں تو
سڈنلی آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے آپ فیل کرتے ہیں ہوم میں آ کے کنڈیشن سے بہت زیادہ آپ ہم آہنگی ہوتی ہے آپ کی پرفارمنسز بہتر ہوتی ہیں, کانفیڈنس لیول بہتر ہوتا ہے. تو بہت سارے ہمارے سامنے چیلنجز ضرور ہیں, بٹ ہمیں ان کو دیکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ایسی ٹیم ہم نے بنانی ہے کہ ہم یہ سیریز جیتیں, یہ ہمارے پاس اچھا چانس ہے. بٹ ساؤتھ افریقہ نو ڈاؤٹ گڈ سائڈ, اور ہمیں وی ہیو ٹو پلے ویری گڈ کرکٹ. مصباح, فواد عالم کی کارکردگی کے بعد کافی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ انہیں کافی سال جو ہے وہ باہر بٹھایا گیا, اس طرح ایک دو اور پلیئرز سینئرز میں بول رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی ریگریٹس ہیں آپ, کیونکہ آپ کپتان بھی رہے اور اس میں بھی آپ کی رائے تھی, آپ چیف سلیکٹر بھی رہے. دیکھیں جب میں کپتان تھا تو آپ کے سامنے ہیں جی کون کھیلتا تھا. اظہر علی نمبر 3, یونس خان نمبر 4, میں 5, اسد شفیق 6, اور یہی 6-7 سال آپ کا کنسسٹنٹلی یہ بیٹسمین کھیلے ہیں. تو اس وجہ سے مڈل آرڈر میں ہمارے پاس کوئی ایسی اسپیس نہیں تھی جس کی وجہ سے فواد عالم نہیں کھیل سکا. اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا, آئی تھنک وہ میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. بٹ مین چیز یہ ہے کہ پیچھے دیکھنے کی بجائے یہاں پہ وہ پرفارمنس اس کی آئی, اس نے اپنے آپ کو پروف کیا, تو آئی تھنک یہ اس کا حق تھا کہ اس کو ہم چانس دیتے ہیں. ہم نے کوشش کی کہ اس کو ہم بجائے ایک آدھا میچ کھیل کے سائڈ پہ کر دیں, انگلینڈ میں 2 میچز کنسسٹنٹلی ایٹ لیسٹ اس کو 5-6 میچ ملنے چاہیے اور پھر ہی آپ کو ڈیسیجن. تو ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی, اور خوشی ہے کہ اس نے جو پرفارمنسز ڈومیسٹک لیول پہ کی اس نے وہاں پہ 100 کیا. ہوپ فلی کہ وہ اس کو کنٹینیو کرے آگے اور کیش ان کرے اس کو, اور زیادہ پاکستان کے لیے مین پرفارمنسز کرے جو پاکستان کے کام ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ سب کا. یعقوب صاحب بہت زیادہ ہو گئے سوال, آپ کی مہربانی. عامر پہ بہت سوال ہو گئے. میرے خیال میں بالکل میں نے پہلے ہی کلیئر کیا ہے جب یہ سوال ہوا ہے کہ میرے دل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اف اے سینئر بالر پرفارمنگ ویل, فارم میں آتا ہے, اچھے ردم میں ہے, تو دیٹ از آلویز گولڈ فار یور ٹیم. تو میں نے پہلے کہا ہے کہ اف ہی پرفارمس, ریٹائرمنٹ کی کیا ضرورت ہے, کو ہماری آپس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جسٹ گیٹ بیک ان فارم, پرفارم کرے, میری طرف سے دروازے کھولے ہیں اس کے لیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.